جنت کا منظر دکھایا جائے گا، تم سوچو گے یہ جنت کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن لوگوں بس تمہارا سوچنا اور سوچنے بھر یہ موقع دیا جائے گا، پھر وہ منظر تم سے غائب کر دیا جائے گا اور جہنم کا منظر تمہارے سامنے لا کر دکھا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کھانے کا پلیٹ دکھا کر پلیٹ کھینچ لیا جائے، ہے نا، نیا کپڑا کسی کو دکھلا کر پھر اسے اس کپڑے سے محروم کر دیا جائے، شربت کا گلاس قریب دکھا کر پھر کھینچ لیا جائے۔ یہ یاد کرو، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، کیا میں نے کہا کہ اصل کامیابی جہنم سے بچ جانا؟ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو لوگوں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، گناہوں کو چھوڑو، فسق و فجور کے کاموں کو چھوڑو، زنا کاری کو چھوڑو، شراب نوشی کا کام چھوڑو، جوا کھیلنا چھوڑو، اے ٹی ایم مارنا چھوڑو، غریبوں کے حقوق کو کھانا چھوڑو، یتیموں کے مال کو غصب کرنا چھوڑو، بے حیائی کے کام کو چھوڑو، بے پردگی کے کام کو چھوڑو، حیادار بنو لوگوں اور عزت دار بنو، دیندار بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، خوف الہی سے اپنے دل کو معمور کر لو، دنیا کے اندر ہو تو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ اگر تمہیں زندگی کا موقع ملا ہے، اگر تمہیں زندگی کی سانس لینے کا اللہ نے موقع دیا ہے، ایک ایک لمحہ کو اور ایک ایک گھنٹہ کو قیمت سمجھو، یہی ایک ایک لمحہ تمہیں جنت دلائے گی، یہی ایک ایک لمحہ تمہیں جہنم سے نجات دلائے گا۔ اور اگر تو نے اس لمحات کو یوں ہی گوا دیا، گزار دیا خرافات میں، بدعات میں، شرکیات میں، معاشرے کو گند کرنے میں، معاشرے کو خراب کرنے میں، معاشرے کو تباہ کرنے میں اگر تو نے اپنی اوقات کو صرف کر دیا، یقین جانو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اگر آخرت کی فکر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، آخرت کی فکر اپنے دلوں میں لانا چاہتے ہو، اپنے دل کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو بیدار کرنا چاہتے ہو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ دنیا کی ساری لذتیں، ساری لذتوں کا جو سامان ہے وہ بھول جاؤ گے، عیاشیاں بھول جاؤ گے، مزے حاصل کرنا بھول جاؤ گے۔ کب؟ جب موت کو تم یاد کرنے لگو گے۔ یہ موت تو تمام لذات کی چیزوں کو ختم کرنے والی ہے۔ جب موت کو یاد کرو گے دنیا کی ساری لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ اس لیے سنو، کبھی کبھی اپنے بھائیوں کی موت کو یاد کر لیا کرو، اپنے والد محترم کی موت کو یاد کر لیا کرو، اپنی والدہ کی موت کو یاد کر لیا کرو۔ سنو، اپنے دوستوں کی بھی موت کو یاد کر لیا کرو، جن کے ساتھ تم اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، جن کے ساتھ رہ کر زندگی کے لمحات گزرتے تھے، زندگی کے اوقات گزرتے تھے، کبھی ان دوستوں کی موت کو بھی یاد کر لیا کرو جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تمہارے ساتھ سفر میں ہوتا تھا، تمہاری مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ اور ان والدین کی موت کو یاد کرو، ان حماق کے ساتھ یاد کرو کہ جن کی گود میں تم پلا
ماں جن کی گود میں تم نے اپنی زندگی کی سانس لی اور پلا بڑھا، جوان کیا، شادیاں دی، گھر تیرے لیے بنا دیا، تمہیں صاحب بزنس بنا دیا، تمہیں کاروباری بنا دیا، تمہیں راہ چلنا سکھا دیا، تمہاری آنکھوں کو کھول دیا، جس نے تمہیں مہذب بنایا، جس نے تمہیں اخلاق مند بنایا، جس نے تمہیں دین کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ کبھی کبھی اپنے آبا و اجداد کی بھی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنے دادا اور دادی کی موت کو بھی یاد کر لیا کرو لوگوں، کہ انہوں نے بھی تجھے بہت پیار دیا تھا، باپ نے بھی تم سے پیار کیا، اماں نے بھی تم سے پیار کیا، لیکن دادا نے بھی بے حد پیار کیا، دادی نے بھی پیار کیا۔ کبھی اپنے نانا کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنے نانی کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی موسی کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی پھوپھیوں کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی سگی بہنوں کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی چچاؤں کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی خاندان کے غریبوں کی موت کو بھی یاد کر لیا کرو۔ اگر اس طرح سے تم موت کو یاد کرو گے لوگوں، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر پیدا ہوگی، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشاں رہو گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کہ اگر تو نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری، آخرت کی فکر کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں آخرت کے میدان میں کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنی موت کو بھی یاد کرنا، اپنے آبا و اجداد کی موت کو بھی یاد کرنا، اور پیغمبروں کی موت کو بھی یاد کرنا، رسولوں کی موت کو بھی یاد کرنا، صحابہ کرام کی اموات کو یاد کرنا، صحابیات کی موت کو یاد کرنا۔ موت کو یاد کرو گے لوگوں، تمہارے اندر آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کو سجانے اور سنوارنے کے لیے تم کوشاں رہو گے۔ آج غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اے ٹی ایم مارو، مارتے چلے جاؤ۔ کبھی سوچا تو نے کسی کو رلایا ہے نا، مگر ان کے رونے کی فکر تم کو نہیں، رونے کا احساس نہیں۔ جن کے اکاؤنٹ سے تو نے روپیہ غائب کیا، خالی کیا اکاؤنٹ کو، کس قدر رو رہا ہوگا، ہے نا۔ روپیہ ہے جی، روپیہ کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، بڑی پریشانیاں جھیل کر کے کمایا ہے، اور اے ٹی ایم مار لیا، اے ٹی ایم مار لیا، پیسہ نکال لیا، خالی کر دیا اکاؤنٹ۔ کیا وہ ہنسے گا؟ اپنے پریوار میں ہوں گے، گھر والوں میں ہوں گے، تو وہ ہنسے گا کہ روئے گا، چنتت ہوگا، فکر مند ہوگا کہ خوش ہوگا؟ کبھی سوچا؟ کبھی سوچا؟ اے ٹی ایم مارنے والوں، کبھی غور کیا اس پر؟ رولا رہے ہو نا؟ کبھی سوچ کر دیکھو کہ اگر تم تاجر ہو، کاروباری ہو، بزنس مین ہو، ٹھیکیدار ہو، روپیہ بیگ میں لا رہے ہو یا پاکٹ میں لا رہے ہو یا گاڑی کی ڈیکی میں لا رہے ہو، بیچ رستے میں اگر ڈاکو نے چھین لیا، چور نے چھین لیا، گھر کیسے جاؤ گے بتاؤ؟ چہرے میں خوشی کے آثار ہوں گے یا غمی کے آثار ہوں گے؟ کیسے گھر پہنچو گے؟ منہ لٹکا رہے گا، غمزدہ رہو گے، پریشان رہو گے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ گھر پہنچتے ہی بیوی بھی حیران ہوگی، حیران رہے گی بیوی کہ محترم، میرے خاوند محترم، آج آپ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، ہوا کیا؟ کیا ہو گیا؟ آواز نہیں نکلے گی، بولی بند ہو جائے گی۔ بہت دیر کے بعد پھر بولو گے کہ روپیہ ساتھ میں لے کے آ رہا تھا، ڈاکو نے چھین لیا، چور نے چھین لیا۔ سوچ کر دیکھو،
اپنا روپیہ رہے اگر ڈاکو چھین لے کس قدر پریشان رہو گے, کتنا رو گے, کتنا پچھتاؤ گے. پھر دوسرے کا روپیہ تم ان کے اکاؤنٹ سے خالی کر رہے ہو اور ان کو رولا رہے ہو. یہ حساب تو بڑا مشکل ہوگا کل قیامت کے دن. سن لو, یہ کام چھوڑ دو, یہ مسلمانوں کا کام نہیں, مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ رشوت لے کر روپیہ کمائے, ڈکیتی کر کے روپیہ حاصل کرے, جوا کھیل کر روپیہ حاصل کرے. ارے لیڈروں کے ساتھ, نیتاؤں کے ساتھ ان کی تمام باتوں میں ہاتھ بھر کر کے, ان کی تمام باتوں میں ہاں ملا کر کے روپیہ کمائے, ان کے پیچھے پیچھے چل کر روپیہ کمائے. ارے مسلمانوں سن لو, حلال طریقے سے روپیہ کماؤ. یہ سن لو, یاد رکھو, جن بچوں کو تم حرام طریقے سے روپیہ کما کر ان کے خورد و نوش کا انتظام کرتے ہو, ان کے پہناوے کا انتظام کرتے ہو, اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہو, ان کے لیے رہائش کا انتظام کرتے ہو, رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہو, یاد رکھو جب تمہاری موت ہوگی بہت یہ کام کریں گے, آپ کی اولاد یہ کام کرے گی کہ اٹھا کر جنازہ اٹھا کر قبرستان تک لے جائے گی اور پھر مٹی دے کر تدفین کا معاملہ پورا کر کے گھر واپس. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اولاد, ان کے بچے, ان کے لڑکے کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کر دیکھتے ہوں کہ کیا ہونے والا ہے, میرے والد محترم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا گزرنے والا ہے؟ کوئی کھڑا ہوتا, کوئی لڑکا کھڑا ہوتا نہیں. وہاں تو ان کا عمل, وہاں کوئی نہیں ہوگا. قبر کے اندر تنہائی ہوگی لوگوں, قبر کے اندر اکیلا پن ہوگا. تمہاری اولاد تو تمہیں دفن کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد, تدفین کرنے کے بعد گھر لوٹ آئے گی. وہاں کیا گزرتا ہے لوگوں, کون جانتا ہے کہ ان کی رات کیسے گزر رہی ہے, ان کا دن کیسے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے. آیا سانپ اسے کاٹ رہا ہے, بچھو سے ڈس رہا ہے, یا کیا معاملہ ہو گیا ہے. ان کی قبر کی حالت کیسی ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا, یہ کسی کو معلوم نہیں لوگوں. وہی وہ قبر ہے لوگوں. سن لو, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنت